چاہے یہ تبدیلیاں کرے، مالک ہے جیسے چاہے یہ تبدیلیاں کرے، لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں، نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں۔ امام باقر کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ فرزند رسول، مجھے آپ اپنی دادی حضرت زہرا کے بارے میں کوئی ایسی روایت بتائیں کہ میں جب شیعوں کو سناؤں تو وہ خوش ہو جائیں۔ کیا نہیں سنا جابر نے؟ کیا نہیں سنا؟ پیغمبر سے جناب زہرا کے فضائل سنے، جناب زہرا کی زبان سے جناب زہرا کے فضائل سنے، مولا کائنات سے فضائل سنے، امام مجتبیٰ سے سنے، سید الشہداء سے سنے، کس سے نہیں سنا؟ اب کیا بتائیں؟ اس وقت جناب جابر کو جناب امام باقر نے حدیث سنائی، عجیب خدا کی قسم، بڑی طولانی روایت ہے، بس پوری طولانی روایت کو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب جابر کو کہتے ہیں جناب امام پنجم کے پروردگار عالم نے، پیغمبر نے فرمایا کہ جب قیامت کا میدان ہوگا تو ہمارے لیے تمام انبیاء کرام کے لیے نور کے ممبر لگائے جائیں گے، 1,24,000 نور کے ممبر ہوں گے، ہر ممبر پر ایک نبی بیٹھا ہوگا۔ پھر پروردگار مجھ سے کہے گا اے محمد تم خطاب کرو، میں خطاب کروں گا، انبیاء نے زندگی میں کبھی ایسا خطاب نہیں سنا ہوگا۔ یہ اب قیامت کے دن کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، سیریمنی چل رہی ہے، سارے اولین و آخرین کے انسان جمع ہے۔ اس کے بعد اوصیاء کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، میرا ممبر سب سے بلند ہوگا، اوصیاء کے ممبر لگائے جائیں گے، علی بن ابی طالب کو ممبر سب سے بلند ہوگا، پھر سارے اوصیاء خاموش رہیں گے، علی بن ابی طالب کو مخاطب کر کے کہا جائے گا یا علی آپ خطاب کریں، علی خطاب کریں گے، ایسا خطاب کسی نے نہیں سنا ہوگا۔ اسباط کی باری آئے گی، تمام اسباط کے لیے ممبر لگائے جائیں گے، میرے جو ستین حسن و حسین کا جو ممبر ہوگا سب سے اونچا ممبر ہوگا، لاکھوں کی تعداد میں ممبر ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا خطبہ آپ خطاب فرمائیں، حسن و حسین خطاب کریں گے، اسباط میں کسی نے آج تک ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھے گی، جناب زہرا تشریف لائیں گی، پروردگار کہے گا یا اہل المحشر آنکھوں کو نیچے کر لو، رسول کی بیٹی آ رہی، نظروں کو جھکا، رسول کی بیٹی آ رہی۔ پھر کس شان سے رسول کی بیٹی تشریف لائیں گی؟ اب آپ سنیں، مقام کو سمجھیں کہ مقام فاطمہ زہرا کیا ہے۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ گھڑی کی سوئیاں مجھے بتانی کہ بہت زیادہ گنجائش نہیں میرے پاس۔ شہزادی دروازے بہشت پر پہنچ گئی، دروازے بہشت پر جب پہنچیں گی تو پروردگار کی طرف سے ندا آئے گی جائیے اندر، جنت کا دروازہ کھولیے، the first to enter in the paradise should be شہزادی کون ہے؟ شہزادی پلٹے گی، اس وقت کوئی نہیں کہے گا، رب العزت ڈائریکٹ بات کرے گا جناب زہرا سے، مل دفات کے بی بی تو کیوں پلٹ رہی ہے؟ میں نے تجھے اجازت دی ہے، میں نے تجھ سے کہا ہے کہ تو جنت میں چلی گئی، تو کیوں پلٹ رہی ہے؟ اس وقت زہرا خدا سے مخاطب ہو کے جملہ کہے گی، پالنے والے میں چاہتی ہوں پتہ چلے آج فاطمہ کا مقام کیا۔ ابھی میں فضائل پڑھ لوں، پروردگار میں چاہتی ہوں پتہ چلے فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ خدا کہے کہ فاطمہ یہ بات ہے، یہ پورا محشر تیرے سامنے ہے، جس کا دل چاہے ہاتھ پکڑ کے جنت میں ڈال دے۔ امام فرماتے ہیں جابر سنو، میری دادی اس طرح چنے گی، یہ عجیب جملے ہیں، یہ الفاظ اہل بیت کو عجیب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میری دادی اس طرح چنے گی جس طرح پرندہ دانوں کے درمیان سے اچھے دانے کو جدا کرتا ہے خراب دانوں سے، اور ایک ہے کو چنے گی، یہ آ جاؤ سب کے سب آ جاؤ، جتنے بھی شیعہ ہیں، جتنے بھی محبت کرنے والے فاطمہ زہرا کی محبت کا دم بننے والے، شہزادی کہے کہ جاؤ۔ یہ ہے کرامت فاطمہ، یہ ہے کرم بی بی کا۔ وہ پروردگار جو شہزادی سے کہہ رہا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر تم جنت میں پہلے جاؤ، بی بی کہے گی جب تک میرا ماننے والا نہیں جائے گا میں نہیں جاؤں گی۔ اور پہلا قدم ایسا لگتا ہے کہ بی بی نہیں رکھیں گی، بی بی سے محبت کرنے والے شیعہ اہل بیت رکھیں گے۔ لیکن روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب یہ پہنچیں گے شیعہ، جب یہ محبت کرنے والے پہنچیں گے جنت کے دروازے پر، اب عجیب جملہ ہے، عجیب جملہ ہے، خدا کی قسم عجیب جملہ ہے۔ اس وقت جناب زہرا کی کیس میں کیا تھا؟ شہزادی خود پلٹی تھیں۔ امام فرماتے ہیں ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ پلٹیں، یہ پلٹنے والے نہیں تھے تو جانے کے چکر میں نکل جائیں اندر، ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا کہ پلٹیں، اب یہ پلٹیں گے، جب یہ پلٹیں گے تو پھر خدا ان سے مخاطب ہوگا
کہ اے میری فاطمہ کے شیعوں محبت کرنے والوں، جو بیوی نے تم سے کہہ دیا، میں نے بھی کہہ دیا جاؤ، تو تم کیوں پلٹ کر دیکھ رہے ہو؟ وہ کہہ کے پالنے والے، آج زہرا کا مقام تو پتہ چل گیا، ہم چاہتے پتہ چلے زہرا کے ماننے والوں کا مقام کیا ہے۔ پروردگار کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اب تم دیکھو جو لوگ بچ گئے، کسی نے تم کو زندگی میں ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کی محبت میں ایک لقمہ کھانا کھلایا، ساری زندگی میں کسی نے تمہیں زہرا کی محبت میں ایک گھونٹ پانی کا پلایا، تمہیں لباس کا ایک ٹکڑا عطا کیا ہے، اٹھاؤ پکڑو اس کا ہاتھ اور لے کے جاؤ جنت کے اندر۔ امام فرماتے ہیں صرف منافق، صرف شقی، اس کے علاوہ کوئی نہیں بچے گا۔ یہ غربت علی ہے۔ اتفاق سے ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، خود حجاز کے مختلف علاقوں میں، مدینے میں، قطیف میں، احسا میں ایام فاطمیہ طویل عرصے سے بڑے اہتمام سے منائے جاتے ہیں، لیکن انڈیا اور پاکستان میں اتنا اہتمام نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان ایام کی اہمیت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اسی طرح سے تقریباً 20 سال پہلے تک ایران میں بھی ایام فاطمیہ کی تعطیل نہیں ہوتی تھی، شہادت کا دن منایا جاتا تھا، کیلنڈر پہ لکھا ہوتا تھا، لیکن رسمی چھٹی نہیں ہوتی تھی۔ جب آغا خاتمی پہلی دفعہ صدر بنے اور مراجع سے ملنے کے لیے آئے تو آیت اللہ العظمی شیخ حسین وحید خراسانی کے جو اس وقت کے بڑے علماء اور مراجع میں سے ہے، جب ان کی زیارت کے لیے گئے تو یہ واقعہ خود ہمارے استاد نے بھی ہمیں بتایا کہ جو اس نشست میں تھے اور ان کے چند دوست احباب بھی تھے۔ یہ واقعہ پہلی دفعہ ہمارے استاد نے آغا محمد ابن رضا نے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کو طول عمر عطا فرمائے، ہمیں اپنے درس میں بتایا، اور یہی واقعہ بعد میں اخبار میں نشر ہوا محمد ابتہی کے نام سے۔ وہ واقعہ کیا تھا کہ پہلے نشست ہوئی آغا وحید خراسانی کی آغا خاتمی کے ساتھ عام کمرے میں، بعد میں آغا وحید خراسانی نے کہا کہ میں کچھ خاص بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ لوگ چلے گئے، تقریباً 25 سے 30 منٹ کے بعد یہ دونوں کمرے سے باہر نکلے، دونوں کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، اور سب کے بقول کہ آغا خاتمی کی حالت جو ہے وہ بالکل ہی بدل چکی تھی، اور جیسے ہی قم سے واپس گئے وہ تہران، تو فوراً انہوں نے اعلان کیا پارلیمنٹ کے اجلاس کا، اور اس اجلاس میں جس چیز کو ڈسکس کرنا تھا، جس چیز کے بارے میں رائے لینی تھی، وہ تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت پر تعطیل۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں دنیا کے مختلف علاقوں میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو رد کیا جا رہا تھا، اور اسی زمانے میں کتاب سیستان و بلوچستان میں پاکستان کی مدد سے اور وہاں سے چھپ کر پہنچی تھی، فاطمہ زہرا از ولادت تا افسانہ شہادت، کہ فاطمہ زہرا ولادت سے لے کے جو شہادت کی کہانی بنائی ہے اس وقت تک، یعنی جناب سیدہ کی شہادت کی داستان کو اور واقعے کو افسانہ کہا گیا تھا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو ان دو مراجع نے اس جانب توجہ دلائی، آیت اللہ العظمی وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمی شیخ جواد تبریزی کے جو دنیا سے گزر گئے، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے، آیت اللہ العظمی وحید خراسانی کو طول عمر عطا فرمائے۔ لہذا یہ بل پاس ہوا اکثریت رائے سے، اور 3 جمادی الثانی کو یوم تعطیل کا اعلان ہوا کہ جو اس سے پہلے نہیں ہوتا تھا، اور آیت اللہ العظمی وحید خراسانی اور آیت اللہ العظمی جواد تبریزی نے اعلان فرمایا، کیونکہ اچانک یہ سب کچھ ہوا تھا، اور ان دونوں نے اور باقی مراجع نے پیغام دیا کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو عاشور کی طرح سے منایا جائے، اور بہت ساری انجمنوں کے لیے اور امام بارگاہوں کے لیے اس کو ایک دم سے منانا اور اس کی پلاننگ ان کے لیے ممکن نہیں تھی۔ لہٰذا اب دونوں نے اور مختلف مراجع نے اعلان فرمایا کہ جس انجمن کو بھی، جس امام بارگاہ کو بھی، جس ہیئت کو بھی پیسے کی ضرورت ہو، کیونکہ اچانک یہ اعلان ہوا ہے، جتنا بھی پیسہ چاہیے ہو وہ ہم سے لے جائے،
مختلف تاجروں نے، مختلف لوگوں نے کھل کے اعلان کیا جتنے چاول چاہیے ہوں، جو چیز چاہیے ہو وہ لی جائے، لیکن جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کے ان ایام کو، خصوصاً اس چھٹی کے ایام کو جو پہلی دفعہ ہو رہی ہے، شان و شوکت سے منایا جائے گا۔ لہذا آیت اللہ العظمہ وحید خراسانی، آیت اللہ العظمہ جواد تبریزی، اسی طرح سے آغا لطف اللہ صافی گلپائگانی اور دیگر مراجع عظام، اور خصوصاً یہ دو ہستیاں اپنے گھر سے لے کے حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا تک ننگے پیر جانا انہوں نے شروع کیا تاکہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کو اجاگر کیا جائے۔ بعد میں جناب آغا وحید خراسانی نے فرمایا کہ ہم نے ایران کی حد تک جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کو حفظ کر دیا ہے، اب کوئی جناب سیدہ کی شہادت اور مظلومیت کے بارے میں گفتگو نہیں کر سکتا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ضروری ہے کہ ان ایام کو منایا جائے، اور ہم تو ابھی ان ایام کو منا رہے ہیں تاکہ یاد حضرت زہرا باقی ہو رہے، لیکن روایت کا جملہ یہ ہے، محمود بن لبید نامی ایک صحابی بی بی کی خدمت میں آیا، دیکھا کہ بی بی گریہ فرما رہی ہیں۔ ظاہراً واقعے سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ بیت الاحزان کے اندر یا جنت البقیع کے اندر اس نے بی بی کو گریہ فرماتے ہوئے دیکھا۔ آگے سوال کیا کہ اے بنت رسول بتائیے آپ کا گریہ کس وجہ سے ہے؟ کہا میرا گریہ علی کی وجہ سے ہے۔ سنیں گے کیا سوال کیا؟ محمود ابن لبید صحابی راوی یہ کہتا ہے، میں نے سوال یہ کیا، یہ بتائیے حل نص رسول اللہ، کیا رسول اللہ نے کوئی نص قائم کی تھی علی علی بالامامہ؟ ظاہراً یہ جملے کہ علی کی امامت پر رسول اللہ نے کوئی نص قائم کی تھی، کہا تھا کہ میرے بعد علی امام ہے، میرے بعد علی خلیفہ ہیں، میرے بعد علی جانشین ہے، میرے بعد علی امام ہیں؟ بی بی فرمانے لگی واہ عجبا، تم کیا عجیب بات بیان کر رہے ہو، انسیتم یوم غدیر، کیا تم غدیر کو ابھی سے بھول گئے؟ تو یہ تو ابھی تو کچھ ایام نہیں گزرے تھے کہ لوگ فراموش کر گئے غدیر کو۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم ہر سال اسی انداز سے ایام فاطمیہ منائیں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں یاد رکھیں۔ اور یہ صرف ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، دنیا میں ہر جگہ پر یہی طریقہ کار رائج ہوتا ہے۔ ہر ملک کے اندر انڈیپینڈنس ڈے بنایا جاتا ہے، بڑے بڑے دنوں کو باقی رکھا جاتا ہے یا تازہ رکھی جاتی، کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلوں کو معلوم ہو اس دن قربانیاں پیش کی گئی ہیں۔ اس لیے ہم بھی اسی انداز سے ایام فاطمیہ کو مناتے ہیں، پتہ چل سکے۔ اور یہ میرا جملہ نہیں، آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ، بڑا خوبصورت جملہ شاہ فرمایا کہ اسلام کی بقا خون سید الشہداء میں ہے اور تشیع کی بقا خون فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ اگر کربلا کو ہم اس انداز سے نہ منائیں، اسلام ختم ہو جائے، اور ایام فاطمیہ کو ہم برپا نہ کریں تو شیعت کا نام و نشان ختم ہو جائے۔ لوگوں کو اسی انداز سے اویئر کیا جائے گا، اسی انداز سے بتایا جائے گا کہ کیا گزری ہے آل رسول کے اوپر رسول اللہ کے بعد۔ اور پھر آیت اللہ وحید خراسانی کا دیگر علماء کا بھی جملہ ہے، آیت اللہ خامنہئی بھی ایک مقام پر فرماتے ہیں، فرماتے شاید اس کے اندر بھی قدرت کو کوئی راز ہو کہ بی بی کی شہادت کی ایک تاریخ نہیں ہے، ورنہ ہمارے ائمہ علیہم السلام کی تقریباً تاریخیں مشخص ہیں، کون سی ولادت کی ہے، کون سی شہادت کی ہے، لیکن بی بی کی شہادت کی روایتیں بہت ساری ہیں۔ ہمارے یہاں معروف دو روایتیں ہیں، 13 جمادی الاولیٰ یا بعض کہتے ہیں 14 جمادی الاولیٰ اور 3 جمادی الثانی، لیکن اگر روایات کو دیکھا جائے تو تقریباً 19 کے قریب اقوال موجود ہیں، 19 مختلف روایتیں موجود ہیں بی بی کی شہادت کی۔ آیت اللہ خامنہئی فرماتے ہیں کہا قدرت کا بھی لگتا ہے اس کے اندر کوئی راز ہے کہ اگر روایتیں زیادہ ہوں گی بی بی کی شہادت کی تو بی بی کے ایام کو زیادہ منایا جائے گا، اگر ایک تاریخ شہادت ہوگی تو یقیناً ایک دن مجلس ہوگی اور ختم ہو جائے گی بات۔ لیکن کچھ روایتوں کے اندر جو زیادہ تاکید آئی ہے 13 جمادی الاولیٰ سے 3 جمادی الثانی جو ہم ایام منعقد کرتے ہیں، اس کے اندر راز یہ ہے کہ ہم مسلسل 20 دن بی بی کا ذکر کریں تاکہ شیعت محفوظ ہو سکے۔ تو ایام فاطمیہ کو منانا بہت ضروری ہے، انشاءاللہ ہماری نسلوں کے اندر پروردگار محبت حضرت زہرا، ان کے بابا کی، ان کے شوہر نامدار کی، ان کی اولاد کی محبت کو قائم و دائم فرمائے۔ اس محبت کے لیے درود پڑھ دیجئے گا محمد و آل محمد۔ یہ ایک عجیب و غریب ایک تحریک ہے حضرات، چند جملے میں پیش کروں گا۔ آج پوری دنیا کے اندر ایام فاطمیہ بڑے تعظیم کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ منائے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا کرم ہے۔
اب سے 100 سال پہلے یہ نہیں تھا، 50 سال پہلے ایسا نہیں تھا، حتیٰ خود ایران عراق میں اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے آج۔ حضرات ہم نے محرم کو بڑے اہتمام کے ساتھ منایا۔ آج یزید کے ماننے والوں کی جرأت نہیں ہے کہ وہ کہہ دے میں یزیدی ہوں۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ آپ کسی یزیدی سے کہہ دیں نا، آج کوئی یزید کا ماننے والا بھی کوئی یزیدی تو گریبان پکڑ لے گا آپ کا، مجھے یزیدی کہہ دیا، بھئی تو ہو تو کیا ہے اس میں مسئلہ؟ نہیں کہلانا پسند کرتا کوئی، یزیدی بھی یزیدی کہلانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ ہم لوگوں نے محرم کا اتنا اہتمام کیا کہ یزیدیوں کے چہروں سے نقاب اتر گئے ہیں۔ اب کسی کی ضرورت نہیں ہوتی یزید کا دفاع کرے، اس کا ڈیفینڈ کرے، ہر آدمی اس کی مخالفت کرتا ہے، کوئی اس کا ڈیفینس نہیں ہے۔ حضرات اگر اسی اہتمام کے ساتھ ہم مسلسل ایام فاطمیہ کو مناتے رہیں تو قاتلان جناب سیدہ، قاتلان جناب محسن کے چہروں سے نقاب اتر جائیں گے۔ غور فرمایا لوگوں نے؟ حضرات یہ مسلسل اسی طرح سے اہتمام سے، حضرات ایک بہت بڑے ہمارے عالم، بہت بڑے مرجع تھے، ان سے کہا کہ کیا بات ہے، یہ آپ لوگ اتنا محرم کیوں اہتمام کرتے ہیں، اتنا محرم مناتے ہیں؟ 1 2 دن 10 دن عشرہ ہو گیا، پھر پورا مہینہ محرم سفر، کب تک ختم ہوگا؟ یہ 2 مہینے آپ لوگ محرم کرتے رہتے ہیں، کیوں اتنا زیادہ آپ اہتمام کرتے ہیں محرم کا؟ انہوں نے کہا ہم محرم کو زیادہ اس لیے مناتے ہیں تاکہ تم غدیر کی طرح کہیں محرم بھلا نہ دو۔ ہم نے غدیر کو 10 15 دن 20 دن نہیں منایا، تم نے بھلا دیا۔ ہم 1 دن کرتے ہیں غدیر کا، ہم محرم اتنا اہتمام کریں گے تاکہ کوئی بھلا نہ سکے۔ حضرات ایام فاطمیہ کو آج جو اہتمام کیا جا رہا ہے، کتنے ایسے افراد میں جانتا ہوں جو صرف ایام فاطمیہ کی وجہ سے شیعہ ہوئے ہیں۔ ایک مجلس ہو رہی تھی سندھ پاکستان کے صوبہ، وہاں پہ مجلس ہو رہی تھی، ایک مولانا پڑھ رہے تھے، بیچارے غریب لوگ تھے، انہوں نے مجلس کی تھی، تھوڑے سے لوگ تھے، 100 200 لوگ ہوں گے، جیسے آج یہاں پہ 100 200 لوگ ہیں، یعنی پاکستان کے حساب سے 100 200 لوگ کم ہیں، آج کے یہاں لیسٹر کے حساب سے، انگلینڈ کے حساب سے تو ماشاءاللہ مجمع بہت اچھا ہے۔ میں کمپلین نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کہیں گے کہ مولانا پہلے دن ہی کہنے تھوڑے سے لوگ، نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا مجمع، لیکن پاکستان کے حساب سے یعنی جہاں پہ 1 لاکھ کا مجمع 2 لاکھ کے مجمع ہوتے ہیں، وہاں کے حساب سے چھوٹے سے بستی تھی، گاؤں تھا، 200 لوگ بیٹھے تھے بیچارے، وہاں ٹینٹس لگا کے مجلس کر رہے تھے، امام بارگاہ بھی نہیں تھا ان کے پاس، مجلس پڑھ رہے تھے، وہاں سے ایک وڈیرا گزر رہا تھا، وڈیرا سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بہرحال جیسے ذمہ دار ہوتے ہیں یا اس علاقے کے چودھری کہہ لیجئے یا اس علاقے کا ایک ہمارے ہاں کیونکہ وہ ایک پورا علاقوں کے اندر ہوتے ہیں افراد جن کی زمینیں زیادہ ہوتی ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کو وڈیرا کہا جاتا ہے، ان کی زمینیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، پیسہ زیادہ ہوتا ہے، ان کا انفلوئنس بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ، کون مر گیا؟ انہوں نے کہا آج تو کوئی نہیں مرا، یہ بہت پہلے ایک شہادت ہوئی تھی، یہ شیعہ لوگ ہیں یہاں پہ جمع۔ اس نے کہا اچھا ہماری بستی میں بھی شیعہ ہیں؟ وہ کھڑا ہو گیا باہر سننے کے لیے، تو وہ مولانا پڑھ رہے تھے کہ اس طرح سے دربار میں بھی گئیں اور مانگا حق، اور حق نہیں ملا، اور وہ اندر آ گیا۔ اس نے کہا کون مجلس پڑھ رہا ہے؟ کہ یہ صاحب کیا بات ہے، آپ یہ اس طرح کی باتیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ ہوا تھا، میں تو صرف مسائل پڑھ رہا ہوں۔ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ایسا ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہمارے حساب سے تو ہوا تھا۔ اس نے کہا آپ یہاں سے کوئی نہیں جا سکتا، نو ون کین موو۔ اس نے اپنے گارڈز کھڑے کر دیے، وہ گیا سوال کرنے کے لیے اپنے عالم دین سے، کہا یہ شیعہ لوگ جمع یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے کچھ ہوا، کوئی رسول خدا کی بیٹی حق مانگنے گئی ہیں اور ان کو حق نہیں دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں شیعوں کی باتوں کو مت آئیں، اور یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے بتائیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا؟ کہیں گے دیکھیں آج 1400 سال بعد 14 سینچریز کے بعد اس زمانے کے حالات کو اینالائز کرنا بڑا مشکل ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ۔ انہوں نے کہا یہ میرے پہ چھوڑیں، آپ مجھے صرف یہ بتائیں ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ دیکھیں اس زمانے کی تاریخ کی باتوں کو مت دہرائیں، اس کی باتیں مت کریں، آپ کی ڈسہارٹ ہو جائیں گے، آپ یہ چھوڑ دیں آپ۔ انہوں نے کہا یہ بات سب مجھ پہ چھوڑ دیں، میں ڈسہارٹ ہوں گا یا نہیں ہوں گا، مجھے بس اتنا بتا دیں کہ آیا فاطمہ الزہرا رسول خدا کی بیٹی کہیں دربار میں گئی ہیں، حق مانگا یا نہیں مانگا؟ انہوں نے کہا حق مانگا تو تھا، حق مانگا تو تھا۔ اس نے کہا آپ کو پتا ہے حق مانگا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کہا پھر آپ مجلس میں نہیں گئے؟ جانتے ہوئے آپ مجلس میں نہیں گئے؟ سننے والے دین تھے، انہوں نے کہا دیکھو یہ ڈسکشن مت کرنا، لوگ سب کے ذہن خراب ہو جائیں گے اسلام سے، اسلام کے بزرگوں نے کیا کیا، اور وہ بھی رسول خدا کی بیٹی کے ساتھ، اس کو ڈسکس مت کر۔ واپس آیا، ان عالم دین سے کہا کہ دوبارہ اول سے مصائب سناؤ کہ کیا ہوا تھا، مجھے معلوم نہیں۔ اس کے بعد اس نے اعلان کیا، اس نے کہا آج سے میں شیعہ ہوں،
کیونکہ آج مجھے پتا چلا ہے کہ رسول خدا کی بیٹی پہ اتنے مصائب آئے ہیں.